یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو جب بھی کسی سے ادھار کا کوئی معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور واستشہدوا شہیدین من رجالکم، 2 آدمیوں کو گواہ بھی بنا لیا کرو، فإن لم يكونا رجلین، 2 آدمی نہ ملیں، فرجل وامرأتان، تو 1 مرد اور 2 عورتیں، ان کو گواہ بنا لیا کرو، ان تضل احداہما، 2 عورتوں کا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک اگر بھول جائے فتذکر احداہما الاخری، تو دوسری اس کو یاد دلا دے، تو 2 عورتیں گواہی میں 1 مرد کے برابر ہیں۔ نکاح میں بھی ایسا ہی ہے، 2 مرد یا 1 مرد اور 2 لیڈیز، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں حکم دیا کہ لین دین کا کوئی بھی معاملہ ہو تو کس فارم میں ہونا چاہیے؟ ریٹن میں، اور صرف ریٹن فارم میں بھی نہ ہو بلکہ اس پر گواہ بھی موجود ہو۔ آج دینداروں میں یہ بہت بڑی مصیبت آ گئی ہے کہ وہ معاملات میں صاف نہیں ہوتے، لکھت پڑھت نہیں کرتے، اعتماد پہ زبانی چل رہے ہوتے ہیں۔ کسی سے کوئی ایگریمنٹ ہونا، اگر کہو بھائی لکھ لو، کیا لکھنا کیا یار، زبان ہوتی ہے انسان کی، کیا کہتے ہیں، انسان کی زبان ہوتی ہے، یہ زبان دے دی نا بس۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اتنے خراب معاملات چل رہے ہیں گھروں میں، معاملات میں، خرید و فروخت میں، وصیت میں، کچھ پتہ ہی نہیں ہے کسی کا۔ اس کے بعد جو بدگمانیاں پھیلتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، آپس میں اختلاف ہوتا ہے، گولیاں چلتی ہیں، وہ صرف اس لیے ہوتی ہیں کہ شروع سے معاملات کلیئر، بولو بھائی، نہیں ہوتا۔ میں نکاح پڑھاتا ہوں نا تو مہر کی جگہ خالی ہوتی ہے، میں کہتا ہوں مہر، کہہ رہے ہیں وہ تو ابھی تک ہم نے آپس میں طے ہی نہیں کیا۔ کیوں طے نہیں کیا بھائی؟ کہہ رہے ہیں وہ جو چاہے لکھ لیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں 3 کروڑ روپے لکھ رہا ہوں۔ میں کیا لکھ رہا ہوں بھائی؟ میری شادی تھوڑی ہو رہی ہے جو قاضی صاحب جو چاہے لکھ لیں۔ لڑکے سے پوچھو، اب لڑکا وہاں شرمندہ، اب لڑکی والے وہاں جو بھی بول دیں وہ کم کراتے ہوئے شرم محسوس کر رہا ہے، اور اگر لڑکے سے پہلے پوچھ لو کتنا تو وہ اتنا تھوڑا بتائے گا کہ اب لڑکی والے بڑھاتے ہوئے شرم محسوس کر رہے ہیں۔ بھرے مجمع میں لوگ کیا بولیں گے بھائی؟ تو یہ ہے معاملات۔ یہ تو پہلے سے طے ہونا چاہیے نا کہ مہر کتنا ہونا چاہیے، اور لکھوا لیں نکاح نامے پہ۔ پہلے مہر، سب سے پہلے کیا لکھوانا ہے؟ مہر۔ تو معاملات میں لکھت پڑھت اور اس میں صفائی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں۔ وراثت میں تو بہت ہوتا ہے۔ یہ جو قرآن کی آیت سمجھ میں آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کسی مسلمان، کسی شخص کے لیے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اللہ رسول پہ ایمان رکھتا ہو، یہ حلال نہیں ہے کہ اس کے ذمے کوئی مالی لین دین ہو اور وہ لکھے نہیں اس کو، اور 3 دن گزر جائیں اس پر۔ مالی لین دین ہو اور 3 دن گزر جائیں اور وہ لکھے نہیں۔ بتاؤ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا سارا حساب و کتاب لکھا ہوا ہے اور اسے اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں؟ میرا خیال ہے شاید 1 آدھ ہو، کوئی ہے تو ہاتھ کھڑا کرے ذرا۔ آپ نے لکھا ہوا ہے، آپ نے لکھا ہوا ہے، سب لکھا ہوا ہے؟ چلو 2-4 نکل آئے، آپ نے بھی لکھا ہوا ہے، میں نے بھی لکھا ہوا ہے الحمدللہ۔